ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی پبلک پاور. میں ہوں راجہ شاہ رخ خان. ناظرین، جیسا میں نے آپ کو کل کہا بھی تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ضرور ہر صورت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل ضرور دائر کرے گا. لیکن موجودہ جو صورتحال بنی پڑی ہے اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے الیکشن 2024 جو ہے ان الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہ نون لیگ ان کے مد مقابل کھڑی ہے مقابلے میں، اور نہ ہی پاکستان پیپل پارٹی اور نہ ہی کوئی دوسری جماعت ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں نا کھڑے ہیں، کیونکہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پارٹی جو ہے اس کے پیچھے ہی پڑ جائے، الیکشن کمیشن اس کے پیچھے ہی پڑ جائے. اب دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا. گزشتہ دنوں ریٹرننگ آفیسران جو تھے ان کے پاس جو ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آتے تو ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے تھے. وہ اپنا اسے کیا کہتے ہیں وہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ پکڑے جاتے تھے. یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. جی میں واپس اپنے اصل بات پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن پارٹی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن نے جو درخواست دائر کی تھی، جب انہوں نے پہلے درخواست دائر کی ہے اس کو اعتراضات لگا کے واپس کر دیا گیا تھا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بڑی جلدی اس میں وہ ترمیم اس میں اپنا وہ جو اعتراضات تھے اس کو ختم کر کے وہ جو ڈاکومنٹ ساتھ اضافی لگے ہوئے تھے اس کو نکال کے ترمیم شدہ جو درخواست تھی اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ میں نا اپیل کر دیا جاتا ہے. اچھا، میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو عدالت عالیہ جو ہے پاکستان سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک طرف تو مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ان کے احتساب پہ کھڑی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس سے اگر ان کو احتساب نہ کیا گیا تو یہ عدالتوں کی توہین ہوگی، عدالتوں پہ نا حرف آئے گا، عدالتوں کی ریسپیکٹ پہ حرف آئے گا. جبکہ انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے جو کل ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ جو تھی اس کا جو مذاق اڑایا ہے، اس کے جو حکم کو ہوا میں اڑا دیا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو درخواست دائر کی تھی جس پہ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ، جس میں انٹرا پارٹی انتخابات جو تھے اور بلے کا جو نشان تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب کل کی تاریخ میں بروز جمعرات بلہ اناؤنس ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، بلہ جب اناؤنس ہو گیا تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک حکم جاری کیا، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن میں انلسٹ کیا جائے بلکہ ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی جاری کیا جائے. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے کان میں جوں نہیں رہی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کے جو اپنا ہائی کورٹ کے جو آرڈر تھے اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا، بجائے ان کو اپنا ہائی کورٹ کے حکم ماننے کے انہوں نے اگلے دن ہی کیا سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کر دی. تو یہ صورتحال جو ہے نا اپنا یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، کس کے خلاف؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. جی ناظرین، اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے. وہ اہم یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جب یہ معاملہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، یہ معاملہ جب پشاور ہائی کورٹ میں تھا، پہلے بھی جی بلہ مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے لیگی رہنما جو تھے انہوں نے جی دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز شروع کر دیں، عدالتوں پہ انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. آج بھی وہی کام ہے. آج دیکھیں نا، کل جب یہ فیصلہ سامنے آیا انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اور بلے کے نشان کے حوالے سے، تو آج دیکھیں نا آپ دیکھیں اٹھ کے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. اپنا سب سے پہلے جو سامنے پریس کانفرنس آئی ہے وہ آئی ہے اپنا رانا ثناء اللہ کی، اور اس کے بعد مریم اورنگزیب جو ہے انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سنیں ذرا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا گیا تھا. ہر جماعت نے قواعد و ضوابط کے تحت پارٹی انتخابات کروانے ہوتے ہیں.
3 بار کے وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے جج سمیت کسی بھی ادارے والے کا احتساب ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے اپنا خاندان اور بچوں سمیت سب کا احتساب کروایا ہے۔ پاکستان میں موجودہ مہنگائی کے ذمہ دار اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اپنا سپریم کورٹ کے جج تھے نا، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اعجاز الاحسن صاحب جو تھے یہ پاکستان کے بہت بڑے اور سینیورٹی بیس پہ سب سے بڑے جج تھے۔ اگر یہ استعفیٰ نہ دیتے تو ممکن تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو چیف جسٹس تھے وہ اعجاز الاحسن صاحب ہی تھے۔ جبکہ یہ دیکھیں ان کے خلاف جو ہے نا انہوں نے ایک کمپین شروع کر دی آج مریم اورنگزیب نے۔ یہ بیان جو میں نے آپ کو سنا ہے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہے۔ وہ دیکھیں کیسے ججوں پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے آپ جو ہے نا ان کا احتساب کرنے کے مظاہر علی نقوی کا، برائے مہربانی یہ عدالت کی سب سے بڑی توہین ہے۔ یہ نہ صرف عدالتوں کی سب سے بڑی توہین ہے بلکہ یہ جو کچھ لوگ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے اور بھی پارٹیاں ہیں جن کے لوگ اٹھ کے ریٹائرڈ جنرلوں پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور ریٹائرڈ ججز پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ادارے جو ہے نا وہ گندے ہوتے ہیں۔ شو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ جب پاور میں تھے تو انہوں نے دیکھے یہ اس قسم کے غلط کام کیے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ یہ ایک جو اپنا ریت چل پڑی ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کی ہار اور قانون توڑنے والے کی جیت ہے۔ یہ فیصلہ 9 مئی کے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ انہیں بڑا یاد ہے۔ 9 مئی کا واقعہ واقعی بہت زیادہ زبان زدام ہو چکا ہے۔ اور یہ جو ماڈل ٹاؤن سانحہ تھا جس میں طلبہ و طالبات شہید کیے گئے تھے، اپنا بالکل گولیاں ماری گئی تھی جن میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے، وہ بھی سامنے آ چکی ہے، وہ بھی دکھا دیں، وہ بھی اس کو بھی آپ ساتھ یاد رکھیں نا، یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں سر جی۔ جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب تمام جماعتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے۔ یہ میں نے یہ دیکھا تھا آپ نے گزشتہ دنوں بھی جب بلے کے متعلق بلے کے حوالے سے جو خبریں وغیرہ اٹھی تھی، جی بلہ الاٹ ہو گیا، پی ٹی آئی جیت گئی، اس کے بعد پھر یہ پریس کانفرنسیں شروع ہو گئی تھی ججوں کے خلاف، اور آج پھر یہ دیکھ لیں گزشتہ دنوں اپنا جاوید لطیف صاحب جو ہے نون لیگ کے، وہ سابق جنرلوں کے خلاف اپنا پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ آ کے، آج انہوں نے یہ کام پکڑ لیا ہے۔ اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس سب سے زیادہ اہم چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ خلفشار کا شکار ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین تھے 10 ان میں سے 9 اراکین جو ہے نا ان کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین تھے ان میں سے 9 لوگوں کو، 10 لوگ تھے، 9 لوگوں کو اپنا پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہیں۔ اور یہ جو ٹکٹیں جاری کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نے، اس میں بہت بڑی اس کی وجہ سے جماعت جو ہے نا، جو جماعت کی اعلیٰ قیادت ہے وہ بہت زیادہ خلفشار کا شکار ہے۔ یہ ایک تنازع بنتا جا رہا ہے۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نون لیگ نے ٹکٹیں تو جاری کر دی ہیں لیکن ٹکٹوں کی اس تقسیم کی وجہ سے آدھے سے زیادہ جو پارٹی قیادت ہے نا وہ ناراض ہے، جبکہ یہ جو ناراض قیادت جو ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں ان میں سے ان کے نام بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اعلیٰ قیادت کے جو لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جی دانیال عزیز، دوسرے نمبر پہ چودھری حامد حمید، گجرات سے راجہ محمد اسلم اور عائشہ رجب۔ یہ 4-5 جو لوگ ہیں نا یہ آزاد حیثیت کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کمپین بھی شروع کر دی کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیے۔ جو دانیال عزیز، اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ طلال چودھری کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ اب
جو دانیال عزیز صاحب جو ہے انہوں نے اپنا وہ جو احسن اقبال ہے، جبکہ دانیال عزیز نے احسن اقبال کے خلاف جو بات کہی ہے میں اب آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز اپنے ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ احسن اقبال جو تھے نا، احسن اقبال کا کہنا تھا کہ میں این اے اور پی پی دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے کہا تھا اپنا احسن اقبال نے، جبکہ ان کی خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ پی پی کی جو ٹکٹ ہے، یعنی کہ صوبائی اسمبلی کی جو ٹکٹ ہے وہ اپنے بیٹے کو دے دیں گے اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ وہ خود اپنے پاس رکھیں گے۔ جب پارٹی نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ صرف ایک سیٹ سے ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، جس پر احسن اقبال صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے میں پھر پارٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہی کام کرنا تھا جو چودھری نثار نے کیا ہے، جو اپنا شاہد خاقان عباسی نے کیا ہے، انہوں نے بھی اسی ٹریک پہ چڑھ جانا تھا۔ ناظرین، بتانے والی بات یہ ہے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ڈرامیٹک صورتحال اس نے اختیار کر لی ہے۔ اب دیکھیں یہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ویسے ہمیں تو الیکشن ہونے کی امید نہیں ہے، وہ ہم نے اتار دیا ہے، کیونکہ یہ جو گزشتہ دنوں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح سے کبھی بلہ مل رہا ہے کبھی بلہ چھوٹ رہا ہے، یہ بلہ مل بھی جائے جو کچھ مرضی ہو جائے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو سیاسی صورتحال، ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے، اگر آپ الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو صرف 2 پارٹیاں ایسی ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا کامل یقین ہے کہ 70% جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا اور ان کے کوئی ایسے سیاسی جو ہے نا وہ ان کے کوئی ایسے مسائل بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اس سے بہتر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔